السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف، کتنا حسین اتفاق ہے، آج جمعہ بھی ہے اور سورۃ الکہف بھی پڑھی جا رہی ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں نا، تو بعض لوگوں کو وہ بادل نظر بھی آنے لگتے ہیں، سو کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ تو حکم ہے کہ اسے پڑھو، پڑھتے رہا کرو کہ اس سے گھر میں برکت نازل ہوگی۔ تو سب بہنیں جمعے کے روز اس کو اپنے گھر میں بلند آواز میں پڑھنے کا اہتمام کریں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تاکید کریں۔ سورۃ الکہف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، کھری بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، اگر وہ باپ دادا کی بات کرتے ہیں تو بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ اتنا دکھ اور درد تھا آپ کے دل میں لوگوں کے لیے کہ کاش لوگ مان جائیں۔ فرمایا لگتا ہے اپنی جان گھلا دو گے اگر نہیں مانیں گے۔ کیا ہم میں سے کسی کے دل میں ایسا درد ہے کہ کاش سب لوگ سمجھ جائیں اور میں ان کی خدمت کے لیے کچھ کر سکوں؟ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، جو کچھ زمین کے اوپر ہے یہ سب کیا ہے؟ زمین کا حسن، خوبصورتی، زینت۔ اور کس لیے ہے؟ تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں، آزمائش کے طور پر کہ ان میں کون اچھے کام کرنے والا ہے، احسن عمل کرنے والا ہے۔ ہم سب کا امتحان ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ آخرکار اس سب کو یعنی زمین کے اوپر جو کچھ ہے، خواہ ہمارے گھر ہیں یا باغ ہیں یا نعمتیں ہیں یا ہم خود ہیں، ان سب کو ہٹا کر ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھبک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان کون اپنی مدت کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ یہ ہوا یہ کہ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں، کس کی کہانی بیان ہونے لگی ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ چند نوجوانوں کی کہانی ہے جو ایمان لائے تھے، نوجوان، ینگ پیپل، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہدایت ملی، آنکھیں کھلی تو بہت آگے بڑھ گئے اس میدان میں۔
ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے، یعنی کسی اور کی بات نہ مانیں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔ یعنی چند نوجوان انہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر کر دیا کہ آج کے بعد بس ہم اللہ کی بات مانیں گے۔ تو ہوا کیا، ان کی اس بات سے پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی اور ان کے قتل کے درپے ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان کو نہیں چھوڑا، گھر بار چھوڑ دیے۔ کہتے ہیں کہ ایلیٹ کے بچے تھے، بہت انفلوئنشل پیپل کے بچے تھے کہ جو اپنے بچوں کے ہدایت پہ آنے سے گھبرا اٹھے، تو انہوں نے طرح طرح کی دھمکیاں دی، لیکن انہوں نے اپنے سارے عیش و عشرت کے سامان چھوڑے اور اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر ایک غار کے اندر چھپ بیٹھے اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ تھکا کے جب سو گئے تو کئی 100 سال سوئے رہے۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ جیسے سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں آتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، تو اس کا عملی نمونہ ہے یہ لوگ۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب وہ سورج غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا۔ سورج نے رستہ بدل لیا ان کی خاطر۔ اس طرح اللہ دنیا کو مسخر کر دیتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے لیے کوئی قربانی کر کے نکلتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے تاکہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود سائیڈز بدلوا رہے ہیں ان کی۔ اور ان کا کتا غار کے دہانے پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا رکھوالی کو۔ کیسے اللہ انتظام کر رہا ہے حفاظت کے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر سب آرام چھوڑ کے آئے تھے۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا وقت کتنا اس حال میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں تاکہ وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔ سب سے اچھا کھانا، اللہ والے تھے سب سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو اللہ والے ہونے کا تصور کیا ہے؟ اچھا کھانا چھوڑ دو، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے۔ بات یہ ہے کہ اپنی حیثیت اور حلال کی کمائی میں سے جو اچھا کھا سکتے ہو کھاؤ، بس اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، ویسٹ نہ کرو، تکبر نہ کرو کھا کر، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں رہتے ہیں یا خسارے میں ڈالیں گے کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ ان کی قدر نہیں کرتے اور اپنے جسم کو ابیوز کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں صحت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے پہلا کام کہ صحت کی حفاظت کریں، صحت کی قدر کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھتا ہوں، یعنی نہ کھاتا ہوں نہ سوتا ہوں، عبادت کے شوق میں۔ تو آپ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ ادھر آؤ بات سنو۔ میں نے آپ سے ملاقات کی، آپ نے فرمایا، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم روزے رکھتے رہتے اور افطار نہیں کرتے، رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو؟ تو تم اس طرح نہ کرو، کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سو بھی،
اور ہر 10 دنوں میں سے 1 دن کا روزہ رکھو، یعنی مہینے میں 3 روزے، یہ تمہارے لیے پورے مہینے کے روزوں کا اجر بن جائے گا. یعنی گویا جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے اس کے پورے مہینے کے روزے ہو گئے. ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 10 کا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا فإنک اذا فعلت ذلک حجمت عینک ونفحت نفسک. لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیٹھ جائیں گی، یعنی دیکھ نہیں سکو گے پھر کچھ عرصے بعد، یعنی سو گے نہیں تو، اور تمہاری جان ناتواں ہو جائے گی، کچھ نہیں کر سکو گے. اس لیے عبادت میں بھی اعتدال، اور بہترین اعتدال کہاں سے نظر آتا ہے؟ کتنا سونا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کتنے روزے رکھنے چاہیے، کتنی دیر رات میں جاگنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے. یاد رکھیے کہ نیک انسان کے لیے صحت مال سے بھی بہتر ہے. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا نا کہ آپ کی زندگی کی قیمت لیپ ٹاپ سے زیادہ ہے، گولڈ کے سیٹ سے زیادہ ہے، ہیرے جواہرات سے زیادہ ہے. اسی طرح صحت بھی ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ صحت حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر کی پونجی خرچ کر ڈالتے ہیں اور پھر بھی اسے نہیں لے پاتے. عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سر مبارک پر پانی کے اثرات تھے. ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. پھر لوگ مالداری کا تذکرہ کرنے لگے، مال دولت کی باتیں، بزنس کی جیسے عام طور پہ ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والے کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں، یعنی مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن ساتھ اللہ کا ڈر ہو. کیونکہ جس کے اللہ کا ڈر ہوگا وہ حرام ذریعے سے مال نہیں کمائے گا، وہ مال حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے نہیں اختیار کرے گا، وہ غصب نہیں کرے گا، چوری ڈاکہ نہیں ڈالے گا، وہ صحیح طریقہ اختیار کرے گا. تو جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر ہو اس کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں. البتہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے، اور دل کا خوش ہونا بھی نعمت ہے. کیونکہ بہت سے لوگ تو ہر وقت صرف کڑتے رہتے ہیں، صرف غمگین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں. تو یہ بھی کوئی عبادت نہیں، ہر وقت ٹو مچ وری کرنا. تو دل کا خوش ہونا بھی ایک نعمت ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کون سی چیزیں ہیں جائز حلال جس سے آپ خوشی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس وقت گلٹ میں نہ رہیں اور اپنے آپ کو ملامت نہ کریں کہ اچھا شاید میرے اندر اللہ کا ڈر نہیں اس لیے میں روز خوش رہتی ہوں، یہ مجھے ہر وقت غمگین ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، غم بھی ہوتا ہے مومن کو اور آخرت کی فکر بھی ہوتی، لیکن اس کے باوجود دل کا ہلکا ہونا، ایک ہے بوجھل ہونا اور ایک ہے ہلکا ہونا. تو دل کا ہلکا ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یہ صرف اس کو ملتی ہے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ لوگوں کی پوری توجہ مال کی طرف تھی، آپ نے فرمایا صحت اس سے زیادہ بہتر ہے، یہ دنیا کی بہترین نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن الترمذی کی روایت ہے، جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو، بدن کے لحاظ سے تندرست ہو، اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی. مالدار ترین انسان ہے جس کے پاس یہ 3 نعمتیں. کون سی؟ امن، تندرستی اور روزی. 3 لفظوں کو ہائی لائٹ کر لیں اور صبح کے وقت اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ 3 چیزیں میرے پاس ہیں. معاذ بن رفاع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے، پھر روئے اور فرمایا گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر کھڑے ہوئے. یہ کہہ کر ابو بکر پھر رو پڑے، کیونکہ ان کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو آپ کے منبر پر وہ آتے تھے. فرمایا اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر نعمت کسی کو نہیں دی گئی. عافیت کیا ہے؟ امن، روزی، صحت، یہ سب چیزیں عافیت سے تعلق رکھتی کہ انسان بہت سے قسم کے شر اور آزمائشوں اور تکلیفوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے. بہترین دعا بھی عافیت کی دعا ہے. صبح شام کی دعاؤں میں عافیت کی دعا موجود ہے. آپ سب پڑھتے ہیں؟ نہیں تو یاد کر لیجئے، اسے پڑھا کیجئے، کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے صحت اور عافیت. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جو تکلیفوں میں مبتلا تھے. اپنی تکلیفیں یاد کر لیجئے، تکلیفوں میں مبتلا تھے. ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کیا یہ لوگ اللہ سے عافیت کا سوال نہیں کرتے، یہ عافیت نہیں مانگتے؟ تو جب بھی زندگی میں کچھ تکلیفیں محسوس ہوں تو کرنے کا کام کیا؟ اللہ سے عافیت مانگے. عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل قال صلی اللہ العافیہ. عباس جو آپ کے چچا ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے میں اللہ عز وجل سے سوال کروں، یعنی مانگوں، دعا کروں. آپ نے فرمایا آپ اللہ سے عافیت مانگے. عباس کہتے ہیں کہ میں نے
کچھ دن بعد پھر آ کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کے ساتھ میں اللہ سے دعا مانگوں، یعنی جس کا میں سوال کروں۔ آپ نے فرمایا اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کریں۔ یعنی آپ نے وہی چیز دوبارہ دہرائی، کیونکہ اگر عافیت ہوگی کس کس چیز میں، دنیا آخرت میں، دین میں، مال میں، اولاد میں، باقی جو بھی ہمارے متعلقات ہیں، اپنے سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے، تو انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے، لوگوں کے شر سے، حسد سے، جتنی بھی چیزیں جن کا ہمیں خوف ہے ان سب سے ہم انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ یعنی ایک پروٹیکشن کی دعا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ دعائیں پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے، چھوڑتے ہی نہیں تھے، یہ دعا لازم پڑھتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی۔ کیونکہ اندیشے ہوتے ہیں نا، کچھ ہماری بلانگنگز ہوتی ہیں جن کو ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ ہمارے آئندہ فیوچر کے بارے میں خوف ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کی بھی دعا ہے۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کھلنے کا، جن کے بارے میں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے کہ یا اللہ لوگوں کو اگر میرے عیب اور میرے گناہ پتہ چل گئے تو پھر میرا کیا بنے گا، تو اس کے لیے اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک عن اغتال من تحتی۔ کیونکہ ہمیں بعض اوقات کچھ فوبیاز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے چھت گر جائے گی، کچھ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہیں زمین نہ پھٹ جائے، کچھ کو یہ ہوتا ہے ادھر سے کچھ نہ آ پڑے، ادھر سے نہ کچھ لگ جائے، تو ہر طرف سے پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنے کی عادت ڈال لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان کی عبادت میں خشوع و خضوع، مثلا نماز ہی پڑھنی ہے اس میں خشوع و خضوع، ذکر میں، کام میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، جو بھی آپ دن بھر میں کام کرتے ہیں ان سب کے اندر سکون اسی وقت ہوگا، اچھے طریقے سے آپ جب ہی کر سکیں گے جب یہ دو نعمتیں آپ کے پاس ہوں گی۔ اس کے ساتھ اس بات کی بھی فکر کہ زندگی کم ہے، لہذا اس کی قدر کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی محدود زندگی ہے۔ سنن ترمذی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے۔ 60 سے 70، چلیے اپنی زندگی کو 60 سال گن لیجئے مثلا، اور دیکھیے کتنے سال کے آپ ہو چکے ہیں، تو باقی کیا ہے۔ جس دن میں نے یہ حدیث پہلی دفعہ پڑھی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کے اندر روح نہیں، اتنا خوف آیا تھا اس کو پڑھ کے کہ بس اتنے سال رہ گئے، اور کتنے کام کرنے ہیں ابھی، اور ان کاموں کے لیے پر دن کتنے ہیں، کیا میں کر سکوں گی؟ اگر نہیں تو میں آج کیا کر رہی ہوں، کون سی چیزیں غیر اہم ہیں؟ اور میں باقاعدہ اس کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ میری زندگی سے غیر اہم چیزوں کو باہر نکال دے تاکہ میں اہم پر فوکس کر سکوں، کیونکہ یہ دوبارہ تھوڑی ملے گی، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ چلیے اگر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور 70 سال تک انسان پہنچ جائے تو بھی کتنی زندگی، ان دنوں کو بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، نمبرڈ ڈیز ہیں جن میں سے ہر روز لامحالہ ایک کم ہو جاتا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ڈراپ ہو جاتا ہے، ایک نکل جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مائنس ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ جیے بھی انسان تو بیماریاں اور کمزوریاں اس طرح انسان کو گھیر لیتی کہ کوئی زیادہ پروڈکٹیو کام ہو نہیں سکتا، جو آپ کرنا چاہتے ہیں پھر وہ صرف چاہت رہ جاتی ہے، کر نہیں پاتے، ہوتا نہیں، اور اس وقت ندامتیں اور ریگریٹس اور پشیمانیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جو اب ہیں ان سے کئی گنا زیادہ بڑھا لیجیے ان کو، اور پھر وہ انسان کے ذہن کو معاف کر دیتی ہے، کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، اور خصوصاً انسان اگر دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جاننے کو کہا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے کہ آپ کے پاس کچھ ہے اس سے پہلے کہ کچھ نہ رہے، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اور قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ صحت سے کیا فائدہ اٹھایا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہیں، کیا ہم نے تمہارے جسم کو صحت نہیں عطا کی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یعنی ان چیزوں کا سوال ہوگا کہ پھر تم نے اس صحت کے ساتھ کیا کیا، اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ، ٹھنڈا پانی ریپرزینٹ کرتا ہے ان ساری نعمتوں کو جو ہمارے لیے ایک راحت کا ذریعہ بنتی، پھر تم نے کیا کیا۔ پھر یہ ہے کہ
اپنی صحت کے علاوہ اپنے بال بچوں اور اپنے لواحقین اور اپنے آس پاس والوں کی صحت کی بھی فکر اور اس کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ صحت مند ماحول ہی انسان کو اچھے کاموں کے کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے اور اس کے لیے تیار کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ صحت مند بھی ہیں اور گھر میں کوئی ایک طرف ایک پڑا کرا رہا ہے اور دوسری طرف کوئی اور بیمار پڑا ہوا ہے تو آپ کا سارا دن کس میں چلا جائے گا؟ تیمارداری میں. تو اس لیے آپ کی ذمہ داری میں آپ کے بچے ہوں یا باقی گھر والے بڑے ہوں بزرگ ہوں تو اس کی بھی فکر کریے. ان کے لیے بھی اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. کتنی خوبصورت دعا ہے. اگر آپ اس عافیت کے بیچ میں ہیں تو انشاءاللہ بہت کچھ کر سکیں گے. یعنی یہ پہلا قدم ہے، پہلا نقطہ ہے. جان ہے تو جہان ہے، صحت ہے تو سب کچھ کر لیں گے، صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے جینے میں پہلا قدم یا جینے کے لیے پہلی چیز یہی ضرورت ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال بخار میں مبتلا ہو گئے، آب و ہوا سٹنے کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بخار میں مبتلا ہوئے تو یہ شعر پڑھتے کہ ہر آدمی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے، حالانکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. کیونکہ عام طور پہ جب بیمار ہوتا ہے انسان تو سب سے زیادہ کس کو یاد کرتا ہے؟ موت کو. یہ لگتا ہے بس اب تو ہم مر ہی جائیں گے اور اب پتہ نہیں دوبارہ بستر سے اٹھتے بھی ہیں کہ نہیں. اور بلال رضی اللہ عنہ جب بخار اترتا تو آپ بلند آواز سے یہ پڑھتے کاش میں ایک رات مکہ کی وادی میں گزار سکتا اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل گھاس ہوتی. یعنی اپنے پچھلے گھر کو یاد کرتے. کاش ایک دن میں مجنہ کے پانی پہ پہنچتا اور کاش میں شامہ اور طفیل کے پہاڑوں کو دیکھ سکتا. یعنی مکہ کو مس کرتے تھے جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے. قدرتی بات تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اے اللہ ہمارے سا اور ہمارے مد پیمانے ہیں ان میں برکت ڈال دے. اے اللہ مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت خیز کر دے، یہاں کے بخار کو جوفہ میں بھیج دے. اگر آپ اپنے گھر سے تنگ ہیں، گھر والوں سے تنگ ہیں، ہاسٹل میں تنگ ہیں، سسرال میں تنگ ہیں، کسی جاب سے تنگ ہیں تو کیا کریں؟ دعا کہ اللہ ان لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے جن کی نفرت یا جن سے چڑ یا جن سے بیزاری اور اریٹیشن کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر پاتی. معاملہ آسان ہو جائے گا. ہم یہ دعا ہی نہیں کرتے کہ اللہ ان کے دلوں کو میرے لیے مسخر کر دے یا مجھے ان کے لیے کارآمد بنا دے. تو اپنے ماحول کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، ماحول کی بہتری کے لیے، پازیٹیو وائبز کے لیے، یعنی مثبت ایک ماحول اور ایک بہترین زندگی کے لیے دعا بھی کریں. یعنی ایک تو عافیت کی دعا، لیکن اگر عافیت نہیں اور بیماری آ گئی یا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا کہ جہاں مشکل ہو گیا گزران، تو حل صرف بھاگنا نہیں. ہم اکثر کیا سوچتے ہیں؟ سسرال والے اچھے نہیں میکے چلو، ہاسٹل اچھا نہیں گھر چلو، یہ جاب اچھی نہیں کوئی اور ڈھونڈ لو. یہی حل سوچتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلو. کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جیسے مکہ کی محبت، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تاکہ ہمارا یہاں رہنا آسان ہو جائے، یہاں ہمارا دل لگ جائے. کریں گے یہ دعا؟ کیونکہ کچھ چیزیں ہم چینج نہیں کر سکتے، کچھ چیزوں سے نہیں بھاگ سکتے، اور ضروری نہیں کہ جہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں جہاں جائیں گے وہاں بھی وہی ہوگا. وہاں بھی اگر یہی کچھ ہوا تو بھاگنے کا کیا فائدہ؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا. وہاں بھی موت آ جائے گی، وہاں بھی جس سے بھاگے ہیں وہ چیز کیا پتہ سامنے ہو پھر وہی آ جائے. تو بہتر ہے اسی کی تبدیلی کی دعا کریں کہ اللہ اسے ٹھیک کر دے. شوہر کی طرف سے تنگی ہے، بچوں کی طرف سے تنگی ہے، وہ پریشان کرتے ہیں، سسرال تنگ کرتے ہیں، ہمسائے برے ہیں، کچھ بھی. تو ایک لسٹ بنائی کون کون مجھے تنگ کرتا ہے، میں کس کس سے پریشان ہوں جو میری صحت خراب کر رہے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیے کہ جب صحت کی باتیں پڑھتے نا تو صحت کے اصولوں کی کتابیں، وہاں یہ نہیں ہوں گی جو ہمیں قرآن و سنت سکھا رہا ہے. وہاں یہی باتیں ہوں گی کہ ایکسرسائز کریں، اور وہ چیزیں بھی ٹھیک ہے، غذا کا خیال رکھیں، پانی اتنے گلاس روز پیئیں، یہ کریں اور یہ کریں. لیکن دعا کا پہلو مسنگ ہے کہ ہر ٹیڑھے انسان کے لیے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے سیدھا ہو جائے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے، یا یہ کہ آپ کے دل سے وہ نکل جائے، بوجھ اتر جائے اور آپ اس کی طرف سے بے فکر ہو جائیں تاکہ آپ سکون سے کچھ کر سکیں. ورنہ اگر ساری زندگی اگر آپ دیکھیں صبح سے شام تک آپ صرف اس پریشانی میں کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے میرے ساتھ،
اور میں نے اس کو کیا جواب دینا ہے، اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں ایسے پیش آؤں گی. کیا یہ آپ کے ایک دن کا ایک پروڈکٹیو استعمال ہے؟ یعنی آپ ایک دن میں پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں ان سوچوں کے ساتھ، اس انتقامی رویے کے ساتھ اور اس قسم کی نفسیات کے ساتھ؟ آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ زندگی ضائع کرنے کا سب سے نمبر 1 فیکٹر ہے. آپ کسی کام کے نہیں ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہی منفی خیال، کھانا کھا رہے ہیں وہی تکلیف، سو رہے ہیں تو وہی سوچیں کیا فائدہ. تو اسے ٹھیک کریں، اسے فکس کریں، اور وہ آپ نہیں کر سکتے، اللہ ہی کر سکتا ہے. اس کے لیے دعا کریں. پھر انداز زندگی. کیسا انداز زندگی ہونا چاہیے؟ معتدل، سادہ. کیونکہ جب تک اعتدال نہیں ہوگا ہماری بہت سی جسمانی قوتیں، مال و متاع، وقت ضائع ہو جائے گا. اور خصوصی طور پر سمپلسٹی جو ہے، سادگی جو ہے، قناعت، اس سے انسان بہت ہلکا پھلکا رہتا ہے. اور سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے، جیسے ابو داؤد کی روایت میں آیا. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسددوا وقاربوا وابشروا. صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو. سددوا وقاربوا یعنی اعتدال کی راہ اختیار کرو. اور یہ جو قاربو ہے یہ اصل میں تشدد کے مخالف ہے، یعنی ایکسٹریمسٹ بن کے نہ رہو، اور حشاش بشاش رہو، ہلکے پھلکے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہو گئی، اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت عطا کر دی. یعنی جو اس کے پاس ہے اس پہ وہ راضی یا خوش ہے، قناعت ہے. کیونکہ جب انسان عیش و عشرت کی زندگی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور غیر ضروری چیزوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو پھر اس کی پریشانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہیں مطمئن ہوتا ہی نہیں، کسی چیز پر راضی ہوتا ہی نہیں. اور خصوصاً جب انسان عیش و عشرت کا عادی ہو جائے اور کسی موقع پر وہ نعمتیں چھن جائیں یا وہ زندگی نہ ہو تو پھر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. انسان کی زندگی یوں لگتا ہے ختم ہو جائے گی. معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو فرمایا ناز و نعم کی زندگی سے بچنا، اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کا عادی نہیں بنا لینا، کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو عیش و عشرت میں رہیں، عیش و عشرت میں رہیں اور اسی پر ان کے جسموں کی پرورش ہو. حضرت عمر کا قول ہے ایاکم والتنعم وزی اہل الشرک ولبوس الحریر. صحیح مسلم کی روایت ہے تمہیں عیش و عشرت اور مشرکوں والے لباس اور ریشم پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ضروریات زندگی کو مختصر رکھنا چاہیے، انہیں بڑھاتے نہیں جانا، انہیں ایک لمٹ میں رکھنا ہے. اس کے لیے ایک ایکسرسائز کیجئے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں گھر میں یا جو بھی آپ کی بلانگنگز ہیں، ہر چیز کو دیکھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ کیا یہ میری ضرورت ہے یا ایسے صرف دل کی تسلی کے لیے رکھا ہوا؟ کیا واقعی مجھے ضرورت ہے اس کی؟ کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں صرف لگژری میں آتی ہیں، عیش و عشرت میں آتی ہیں. تو ضرورت کی چیزیں رکھنے والا ہی کامیاب ہے. جتنی زیادہ عیش و عشرت کے سامان ہوں گے اتنے ہی وبال جان ہوں گے، کیونکہ آپ کی زندگی ان چیزوں کو حاصل کرنے، پھر انہیں مینٹین کرنے، انہیں ٹھیک کرنے اور انہیں اپنے مقام پہ رکھنے میں ہی گزر جائے گی، اور آپ کی زندگی کا ایک قیمتی حصہ صرف دنیا کو سنوارنے میں ہی لگ جائے گا اور آپ اپنے آپ کو سنوارنا بھول جائیں گے. تو زیادہ بہتر کیا ہے، خود کو سنوارے یا مادی چیزوں کو سنوارے؟ خود کو سنوارے. دیکھیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہماری زندگی سب سے قیمتی چیز ہے، اور دوسری طرف ہم صرف اپنے فرنیچر کو یا دنیا کے جو ہم نے سامان اکٹھے کیے ہیں ان کو زیادہ قیمتی سمجھتے اور ایک بڑا حصہ ان کی چاکری میں لگا دیتے ہیں، صرف ان کو خوبصورت بنانے، صرف ان کو سنوارنے اور صرف ان کو ایک نمائش کی چیز بنانے میں، یا ایک وقتی دل لگانے کے لیے یا تعریف حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں میں کوئی نام پیدا کرنے کے لیے. تو ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا میری آخرت کے لیے کتنا فائدہ ہے اور یہاں دنیا میں مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کو کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا مسافر کا زاد راہ ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر یا پردیسی ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر خود فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو کہ جب بیمار ہوگے تو کیا کرو گے، اس وقت تو نہیں کر سکو گے، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان تیار کر لو. ان سب چیزوں کے لیے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری عادات اچھی ہوں. لیکن عادات کے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھی عادتیں کیسے ڈیولپ ہوتی؟ آپ میں سے کس کس نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے؟
اس میں آپ نے ہیبٹ کا چیپٹر پڑھا ہوگا، عادتیں کیسے بنتی، اس پر مزید پڑھیے، کیونکہ جن چیزوں کو آپ اچھا کہتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کچھ دن تو میں کر لیتی ہوں پھر مجھے بھول جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایک کام بڑے جوش و خروش سے شروع کرتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد پھر ہم وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی استقامت نہیں ہوتی، کنسسٹنسی نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہے کہ جو مستقل ہوں، خواہ تھوڑے ہی کیوں نہ، تھوڑا ہی کیوں، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ریگولرلی کیا جائے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی ہیبٹ بن چکا ہو، آپ کی عادت میں آ چکا ہے. کیونکہ جب چیز عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بہت سی شعوری کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں. مثلا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کچھ محرکات ہوتے ہیں. جو محرکات ہوتے ہیں وہ آپ کو اس خاص وقت میں یا خاص ماحول میں یا خاص طریقے پر وہ کام کرنا یاد دلا دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سی چیز محرک ثابت ہوتی ہے، کون سی چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی، کون سی چیز آپ سے پابندی کروا لیتی ہے. مثلا آذان 5 وقت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بغیر کیا ہمیں نہیں پتا چلتا سورج کہاں پہنچ گیا، اب نماز پڑھنی چاہیے. کیا مقصد ہے اس کا؟ آذان کیا ہے؟ نماز کے لیے محرک ہے، آپ کو حرکت دیتے کہ اٹھو وقت ہو گیا نماز کا. اگر آپ کچھ عادتیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اپنے محرکات تلاش کیجئے کہ کون سی چیز آپ سے کام کروا لے گی. کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی آواز ہو سکتی ہے، کوئی خوشبو ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز. مثلا صبح اٹھنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ الارم. جو ہی وہ آواز آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کے بیٹھ جائیں. لیکن جس کو الارم لگانے کی عادت ہی نہ ہو، جس کے پاس گھڑی نہ ہو، اللہ اکبر، کئی جگہوں پہ جاتے ہیں الارم کلاک ہی نہیں ہوتی ان کے پاس، کہ اگر آنکھ کھل گئی تو کھل گئی، نہیں کھلی تو نہ کھلی، سوئے رہے. تو عادت ڈالنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ یہاں پر محرک ضروری ہے، الارم ضروری ہے. مثلا یہ ایک چیز ہے. مثلا آپ کے پاس اگر کوئی ایسا گیجٹ ہے جس میں ریمائنڈر سیٹ ہیں اور وہ آپ کو اس مخصوص ٹائم پر الرٹ دے دیتے ہیں، آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، ڈوبے میں، اتنے میں الرٹ بجتی، اوہ فلاں میٹنگ کا ٹائم ہو گیا، اب فلاں کام کا وقت ہو گیا، اب ذکر کا وقت ہو گیا. اب تو اتنی زندگی آسان ہو گئی ہے کہ مختلف ٹیلی فونز کے اندر، مثلا آئی فون کے اندر آئی اذکار ایک اتنی اچھی اپلیکیشن، جس میں صبح کے اذکار کا الرٹ آتا ہے، شام کے اذکار کا الرٹ آتا ہے کہ آپ بھول نہیں سکتے. باقی چیزیں ہم ادھر ادھر چھوڑ سکتے ہیں، کمپیوٹر بھی کہیں رہ سکتا ہے، لوگ بھی کہیں جا سکتے ہیں، تو ایک موبائل تو ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے نا. اکثر لوگ کھانا پکاتے وقت، واک کرتے وقت، کسی بھی موقع پر اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتے، کلاس میں بھی آ کر نہیں جدا کرتے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو اس میں انسان ریمائنڈرز، الرٹس، الارمز، یہ ساری چیزیں آپ کی عادات کو پختہ کرنے اور آپ کو اس پر استقامت کے لیے فائدہ دیتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کرنا تو انسانوں کو چاہیے، لیکن اب مشینیں بھی کر رہی ہیں. آپ کو کہتے ہیں اٹھ جاؤ، اب یہ وقت آ گیا، اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو پہلے آپ اپنے گول سیٹ کر لیں، یہ کرنا ہے ایک سارے دن میں، یہ آدتیں تو میرے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن اب اس کے لیے پھر کیسے کرنا ہے وہ آپ اپنا طریقہ سوچیے، لیکن کرنا ضرور کچھ ہوگا. اپنے آپ کو ایسے پانی کے دھارے کی طرح چھوڑ نہ دیں کہ جدھر چاہے وہ بہہ جائے. ہم اس لیے نہیں آئے اس دنیا میں، ہمیں سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنی. اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑے کہ وہ آپ کو ڈھور ڈنگروں کی طرح ہانکتے رہے، اب چلو ادھر، اب چلو ادھر، اب چلو ادھر. اور جس دن وہ چرواہے غائب ہوئے اور آپ بھی گئے، بھاگ گئے ادھر ادھر. بہت سے لوگ جب ان کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل بنا دے تو وہ کام کر لیتے ہیں، اور جس دن وہ کوئی چلا جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ لاسٹ ہوتے ہیں. اچھا اب کیا کریں؟ اب وہ چھٹیوں میں گھر گئے تھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے. یہاں اتنی اچھی عادت تھی، تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، کچھ بھی مس نہیں ہو رہا. بھئی یہ کیا زندگی ہے کہ کوئی آپ سے کروائے تو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہ ہو تو آپ کر ہی نہیں رہے. کیا آپ کی زندگی پروڈکٹیو ہو سکتی ہے اس طریقے پر کہ آپ کے اوپر کوئی بھی چیک رکھنے والا نہیں، اور آپ اپنے آپ کو خود ڈسپلن نہیں کر سکتے؟ آپ پھر میچور ہی نہیں ہوئے، ابھی آپ نے زندگی گزارنی نہیں سیکھی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.